اچھا ایک سیکنڈ میں پیچھے والی کی نا آڈیو چیک کر لوں کہ وہ ٹھیک سے ریکارڈ ہوا ہے یا نہیں، پھر اس کو سٹارٹ کرتے ہیں سپریشن آف پاور سے پارٹ 2۔ اچھا جی ٹھیک ہو گیا، چلیں جی۔ یو ایس کانسٹیٹیوشن کا سب سے سگنیفیکنٹ فیچر اینڈ سب سے مشہور فیچر جو ہے وہ سپریشن آف پاورز ہے۔ ٹھیک، سپریشن آف پاورز میں اس کا مطلب یہ ہے، سپریشن آف پاور مینز کہ ہر کوئی اپنا اپنا کام خود کرتا ہے اور پاور جو ہیں وہ سپریٹڈ ہیں، لیکن سپریٹڈ نہیں ہے، وہ آگے جا کے آپ کو پتہ چلے گا سسٹم آف چیکس اینڈ بیلنسز پہ۔ ٹھیک ہے، سپریشن آف پاور مینز دیٹ لیجسلیٹو ایگزیکٹو اینڈ جوڈیشل اتھارٹی آر ایلوکیٹڈ ٹو ڈفرنٹ انسٹیٹیوشن۔ ٹھیک ہے، دس آئیڈیا پروٹیکٹس لبرٹی اینڈ پریونٹیو کنسنٹریشن آف پاورز۔ ہاں ایک طرح سے سپریشن آف پاور اس طرح سے ہے کہ پریزیڈنٹ جو ہے وہ ایسے نہیں ہے کہ کیسوں کے فیصلے کرے بیٹھ کے۔ ٹھیک ہے، سپریشن آف پاورز اب اس طرح سے ہے کہ سپریشن آف پاور کہاں پہ نہیں ہے۔ پہلے یہ ہوتا تھا کہ ایک جو ملک کا ایک جو ہوتا تھا نا بادشاہ، تو ہر چیز اسی کے ہاتھ میں ہوتی تھی، تو وہ سپریشن آف پاور اس میں نہیں تھا، اس میں ساری پاور اسی کے ہاتھ میں تھی۔ لیکن یہاں پہ اگر دیکھا جائے تو یہ کنسیپٹ آیا نا، یہ مونٹیسکو نے دیا تھا نا، تو اس میں یہ تھا کہ لیجسلیٹو ایگزیکٹو اینڈ جوڈیشری یہ الگ الگ جو ہے وہ ہوں گے۔ ٹھیک ہے، تو اس میں سپریشن آف پاورز پایا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے بھائی، جوڈیشری جو ہے وہ اپنا کام کرے گی، ایگزیکٹو جو ہے وہ اپنا کام کرے گی، اینڈ لیجسلیچر جو ہے وہ اپنا کام کرے گی۔ کانسٹیٹیوشن ایلوکیشن، اچھا مونٹیسکو نے دیا تھا کہ لبرٹی جو ہے وہ انڈینجرڈ ہے وین لیجسلیٹو ایگزیکٹو اینڈ جوڈیشل پاورز آر یونائٹڈ، کہ کسی ایک کے بندے کے ہاتھ میں ہوں گی تو پھر مسئلہ ہوگا۔ ٹھیک ہے تو اس لیے جو ہے اس کو سیپریٹ کر دیا جائے۔ اچھا جی، امریکن سپریشن از ناٹ ایبسولوٹ، اٹ از کمبائنڈ ود چیکس اینڈ بیلنس۔ وہی بات جو میں نے ابھی کی ہے کہ ایبسولوٹ نہیں ہے، چیکس اینڈ بیلنسز کی وجہ سے جو ہے وہ کمبائنڈ ہے۔ کانگریس جو ہے کانسٹیٹیوشنل ایلوکیشن مطلب یہ ہے کہ وہی کانگریس جو ہے وہ آرٹیکل 1 میں ہے، میکس فیڈرل لا سسٹم۔ سپریشن آف پاور جو ہے وہ انسٹیٹیوشن آف گورنمنٹ کی بات ہو رہی ہے یہاں پہ، جیسے جو کانگریس ہے وہ ایک پارٹ ہے، دوسرا یہ ہے اور تیسرا یہ ہے۔ ٹھیک ہے، تو پریزیڈنٹ جو ہے وہ ایگزیکیوٹ کرتا ہے لاز کو اینڈ وٹ ایور، یہی چیزیں آپ کو بار بار وہی بتا رہا ہوں۔ ٹھیک ہے، ان کے فنکشن کیا ہیں؟ سپریشن آف پاور مینز کہ ہر کوئی اپنا اپنا کام کرے، جیسے یہاں پہ لکھا ہوا کانگریس جو ہے وہ اپنے جو ہے لاز بناتی ہے، ٹیکسز اسپینڈ ڈکلیئر وار اینڈ ہر چیز۔ ٹھیک ہے، کنڈکٹس اوور سائٹ۔ اب پریزیڈنٹ جو ہے وہ ایگزیکیوٹ کرتا ہے لاز کو، آرم فورسز کو کمانڈ کرتا ہے اور کنڈکٹ کرتا ہے کیا؟ ڈپلومیسی اینڈ ایڈمنسٹر کرتا ہے گورنمنٹ کو۔ جوڈیشری جو ہے وہ اپنا کام کرتی ہے۔ تو اس طرح سے جو ہے یہ سپریشن آف پاور جو ہے وہ پائی جاتی ہے ہر اس میں گورنمنٹ کی برانچ میں۔ فیچرز کیا ہیں؟ سیپریٹ پرسنل آفس ہولڈنگ اکراس برانچز از لمیٹڈ۔ ٹھیک ہے، ایک برانچ کا بندہ دوسری برانچ کی آفس ہولڈ نہیں کر سکتا، جیسے کہ یو ایس کا پریزیڈنٹ جو ہے وہ جج بھی نہیں بن سکتا، اور جج ایک ہی ٹائم پہ وہ جج جو ہے جج اور یو ایس کا پریزیڈنٹ نہیں ہو سکتا۔ اس کے بعد سپریٹ الیکشن اینڈ ٹینیور، پریزیڈنٹ کا اپنا الیکشن ہے، سینٹ کا اپنا الیکشن ہے، ججز کا اپنا ہے۔ انڈیپینڈنٹ سیلری، یہ ساری چیزیں ہیں، پڑھنے سے سمجھ آ جائیں گی۔ نو پارلیمنٹری کانفیڈنس رول، نو ڈیزولوشن پاور، پریزیڈنٹ کین ناٹ ڈیزالو کانگریس۔ ٹھیک ہے، تو سپریشن آف پاور یہاں سے جو ہے وہ ایک اچھا کانسیپٹ بھی ہے۔ نو ایبسولوٹ شیئرڈ فنکشنز، یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ ایزیسٹ کر کے ان نوٹس میں نے دی ہوئی ہیں۔ ٹھیک ہے بھائی، پریزیڈنٹ جو ہے وہ لا میکنگ میں کس طرح سے ہے؟ ایبسولوٹ نہیں ہے، ویٹو کرے تو پھر بھی نکل جاتے ہیں وہ بل۔ سینٹ ان ایگزیکٹو جوڈیشل کنفرمز اینڈ اپوائنٹ ٹریٹیز، کانگریس جو ہے ان جوڈیشل رول، ہاؤس امپیچ، سینٹ ٹرائز امپیچمنٹ۔ ٹھیک ہے، تو یہ چیکس اینڈ بیلنسز میں آ جائے گا، جو کہ ہم آگے جا کے پڑھیں گے۔ ٹھیک ہے، اس کو آپ پڑھیں گے تو سمجھ آ جائے گی۔ کمپیریزن ود، کچھ سمجھ نہ آئے تو یو کین آسک می۔ کمپیریزن ود پارلیمنٹری سسٹم، کہ جو پارلیمنٹری سسٹم ہوتا ہے اس میں کیا، اور پریزیڈنٹ، یو ایس پریزیڈنٹ، یہ ایک آؤٹ آف دا وے جا کے چیز میں نے یہاں پہ ایڈ کیا تاکہ آپ کو سمجھ آئے۔ ایگزیکٹو اوریجن، پریزیڈنٹ جو ہے وہ الیکٹڈ سیپریٹلی ہوتا ہے۔ ایگزیکٹو ایمرج فرام لیجسلیچر، کہ پی ایم جو ہے وہ لیجسلیچر سے اپوائنٹ ہوتا ہے۔ ٹینیور اس کی بھی فکس ہوتی ہے، اور اس کی جو ہے وہ لیجسلیٹو کانفیڈنس، اتنا بھی برے حالات نہیں، اس کی بھی فکس ہی ہوتی ہے۔ پرسنل اسٹرونگر سپریشن آف آفس، اس میں فیوژن پائی جاتی ہے، یہ بالکل ہی جو ہے وہ سپریٹ ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، اس کو جو ہے وہ اتنا جو ہے وہ نہیں ہوتا کہ
جو ہے وہ اس کا آفس جیسے پی ایم کا ہوتا ہے کہ کیبنٹ اور نیشنل اسمبلی اور ہر چیز جو ہے وہ مل کے جو ہے وہ ہر جگہ سے وہ اکاؤنٹیبلٹی اس سے پوچھی جا رہی ہے. خیر اکاؤنٹیبلٹی الیکشن اینڈ امپیچمنٹ. ٹھیک ہے بھئی, اگر کوئی اس طرح سے ہے کہ اکاؤنٹیبلٹی یو ایس پریزیڈنٹ کی اس طرح سے ہو سکتی ہے کہ الیکشن میں جو پھر اس کو ووٹ نہیں ملیں گے یا پھر دوبارہ الیکشن ہو گئے اگر امپیچمنٹ ہو جاتی ہے تو. کوشچن اور کانفیڈنس ووٹس, اگر کوئی پارلیمنٹری سسٹم میں پی ایم ہے تو اسے فلور پہ بھائی کوشچن پوچھتے ہیں کھڑے ہو کے, آپ اس طرح بتائیں, یہ کریں وہ کریں ہیں, تو نو کانفیڈنس ووٹ آف نو کانفیڈنس جو ہے وہ آ جاتا ہے, پھر نکل جاتا ہے پارٹی ڈسپلن کی خلاف ورزی. سو یہ ساری چیزیں اس لیے پڑھی جا رہی ہیں کیونکہ تاکہ یہ دیکھا جا سکے کہ یہ سسٹم مضبوط ہے, یہ سسٹم مضبوط ہے. تو ہمیں کیا دیکھنے کو ملا کہ یہ سسٹم مضبوط ہے. میرٹس اینڈ ڈی میرٹس جو ہیں پروٹیکس, وہی اوپر جا کے جو ہے وہی جو چیزیں ہیں نیچے بھی میرٹس اینڈ ڈی میرٹس, یہ پروٹیکٹس لبرٹی پریونٹنگ کنسنٹریشن آف پاور. بھائی لبرٹی جو ہے اس کو پروٹیکٹ کرتا ہے نا کہ ایک ہی بندے کے ہاتھ میں ساری پاورز نہ آ جائیں. تو چیکس اینڈ سسٹم آف سپریشن آف پاور جو ہے وہ یہ انشور کرتا ہے کہ ایک ہی بندے میں ساری پاور جو ہیں وہ نہ ویسٹ ہو جائیں. ڈی میرٹ یہ ہے کہ کین پروڈیوس گریڈ لاک اینڈ بلیم شفٹنگ. گریڈ لاک اینڈ بلیم شفٹنگ کا مطلب یہ ہے کہ بھائی جوڈیشری کہے کہ یہ اس کا قصور ہے پارلیمنٹ کا, پارلیمنٹ کہے نہیں یہ جوڈیشری کا ہے, جوڈیشری کہے جناب نہیں یہ پریزیڈنٹ کا ہے. تو اس سے یہ مسئلہ ہو سکتا ہے کہ ہر کوئی اپنا اپنا کام کرو تو پھر اس پہ جو ہے وہ آ سکتا ہے. ٹھیک ہے, سارے پڑھ لیجئے گا, یہ سمجھ آ جائے گا. چیکس اینڈ بیلنسز کس طرح سے, بڑا انٹرسٹنگ ہے جی یہ, کہ ایک برانچ جو ہے وہ 3 برانچز ہیں نا, کانگریس, پریزیڈنٹ اینڈ جوڈیشری, یہ ایک دوسرے کے اوپر چیکس اینڈ بیلنسز بھی رکھتے ہیں. تو یہاں سے کیا پتہ چلتا ہے کہ جب ایک دوسرے پہ چیکس اینڈ بیلنسز رکھتے ہیں تو سیپریشن آف پاور از ناٹ ایبسولوٹ ہیئر. یہ جو ہے یہاں پہ ایبسولوٹ نہیں رہتی جب ایک دوسرے پہ جو ہے وہ چیکس اینڈ بیلنسز ہو رہے ہیں. ٹھیک ہے, فار ایگزامپل جو کانگریس ہے وہ کس طرح سے جو ہے وہ کانگریس جو ہے وہ چیکس اینڈ بیلنسز رکھتی ہے. کانگریس پریزیڈنٹ اور جوڈیشری پہ کس طرح سے رکھتی ہے, بھائی یہ امپیچ کر سکتی ہے پریزیڈنٹ کو, اس کے عہدے سے ہٹا سکتی ہے, جج کو بھی ہٹا سکتی ہے. اب کانگریس پہ کس طرح سے ہے بائی کیمرلزم, کہ بھائی نیچے والا جو ہاؤس ہے وہ اگر نیچے والے ہاؤس سے کوئی بل پاس ہوا ہے تو اوپر والا اس کو ریجیکٹ بھی کر سکتا ہے. ٹھیک ہے, تو یہ ایک دوسرے کے اوپر چیکس اینڈ بیلنسز کی بات ہو رہی ہے. بھائی آپس میں ایک دوسرے کے اوپر نظر رکھ کے آپس میں ایک دوسرے کو جو ہے وہ کس طرح سے یہ سیٹ رکھتے ہیں کہ کوئی ایک جو ہے وہ انکانسٹیٹیوشنل یا اللیگل ایکٹ نہ کرے. ٹھیک ہے, چیکس آن جوڈیشری, یہ کانگریس جو ہے وہ پریزیڈنٹ کو کس طرح کرتی ہے چیک, کانگریس جو ہے خود اس پہ کون کرتا ہے, اور جوڈیشری پہ یہ کس طرح کرتی ہے, کریٹس لوور کورٹس, کنفرنس ججز, پروپوزز امینڈمنٹ اینڈ امپیچمنٹ. یہ سارے کام جو ہے کانگریس. پریزیڈنٹ کس طرح سے ہے, نو سیلف چیک. ٹھیک ہے, جو پریزیڈنٹ ہے یہ جو ہے وہ اس کے ہاتھ میں جو ہے وہ صرف فنکشن کرنا ہے. ٹھیک ہے, ملک کو چلانا ہے, لیکن یہ کسی جج کو نہیں ریموو کر سکتا, نہ ہی یہ جو ہے وہ کسی کانگریس کو ڈیزولو کر سکتا ہے. ٹھیک ہے, اور نہ ہی یہ اس کے مطلب اس کے ہاتھ میں ایسے نہیں ہے, بدماشی والی پاور نہیں ہے جس طرح سے اس کے ہاتھ میں بدماشی والی پاور ہے کانگریس کے. ٹھیک ہے, کانگریس کو کس طرح سے کر سکتا ہے جناب, ویٹو کر سکتا ہے, وہ بھی ویٹو نہیں کر سکتا, وہ خود ہی پاس ہو جاتے ہیں. ہاں نومینیٹ جو ہے وہ کر سکتا ہے ججز کو, چیکس آن جوڈیشری کہ ججز کو نومینیٹ کر سکتا ہے. ٹھیک ہے, اور کسی کو اگر سزائے موت یا کوئی سیریس جو ہے وہ پنشمنٹ اگر جو ہے وہ ہوئی ہے تو وہ جو ہے اس کو اس کے عہدے سے اس کو جو ہے وہ معاف کر سکتے ہیں. فار ایگزامپل اللہ نہ کرے مجھے کبھی سزائے موت ہو جائے تو یو ایس کا پریزیڈنٹ, اگر میں یو ایس کا سٹیزن ہوں تو یو ایس کا پریزیڈنٹ اس کو معاف کر سکتا ہے وداؤٹ جوڈیشل پروسیڈنگس. جوڈیشری جو ہے جوڈیشل ریویو کر سکتی ہے کانگریس, اور کوئی بھی ایکشن ہے اس کو ریویو کر کے اس کو انکانسٹیٹیوشنل ڈکلیئر کر سکتی ہے. یہی ساری چیزیں آگے. فیمس ایگزامپل ماربری ورسز میڈیسن جو ہیں, یونائٹڈ اسٹیٹس ورسز نکسن جو ہیں, وہی کہ نکسن جو تھا اس نے پریویلیج یوز کی تھی, ایک انکانسٹیٹیوشنل ایکٹ یا اللیگل ایکٹ کیا تھا. ٹھیک ہے, تو نکسن کو جو ہے وہ قرار دے دیا گیا تھا, اس کو جو ہے وہ میرے خیال میں ہٹا دیا گیا تھا پریزیڈنٹ کے عہدے سے کورٹ نے. ٹھیک ہے, تو یہ ہے.
आई थिंक हटा दिया गया था एज पर माई इंफॉर्मेशन, हो सकता है मैं गलत भी हूँ। चेक्स एंड बैलेंसेस वर्सेस सेपरेशन ऑफ पावर, एक दफ़ा पढ़ेंगे समझ आ जाएंगे। और ये है आपका जी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स एंड, ठीक है, क्विक रिवीजन है, एक दफ़ा रिवाइज कर लेते हैं। ये कुछ अमेंडमेंट्स हैं, इसको आप सारे नहीं कर सकते, सिर्फ एक बिल ऑफ राइट्स जो है वो इम्पोर्टेंट है। और बेस्ट ऑफ लक, रिवाइज कर लेते हैं जनाब ऊपर जाके, अगर यहाँ पे है रिवीजन ऑफ टेबल। तो जी हमने क्या पढ़ा, रिजिड कॉन्स्टिट्यूशनल है, कॉन्स्टिट्यूशन है, फेडरल स्ट्रक्चर है कि 50 स्टेट्स में पावर डिवाइडेड है, प्रेसिडेंशियल सिस्टम है और वाइस प्रेसिडेंट और प्रेसिडेंट याद कर लेना आपने। सेपरेशन ऑफ पावर्स के हर जो है ऑर्गन जो है वो अपनी अलग पावर्स हैं बट नॉट एब्सोल्यूट। चेक्स एंड बैलेंस, एक दूसरे पे चेक्स एंड बैलेंस रख सकते हैं। जुडिशियल रिव्यू है कि कोई अनकॉन्स्टिट्यूशनल कोई लॉ पास हो तो उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया जा सकता है। बाई कैमरलिज्म है, अपर हाउस एंड लोअर हाउस है, उसके मेंबर्स की तादाद याद कर लेनी है। फंडामेंटल राइट्स जो हैं वो ऐड किए गए बिल ऑफ राइट्स के ज़रिए, ये याद कर लेने। अच्छा इसके ना आपने नोट्स बना लेने हैं कि क्या क्या थे, ये किस तरह से आया था, क्योंकि इसमें मैं ऐड करना भूल गया हूँ। डुअल सिटीजन है, पॉपुलर सोवरेनिटी है, दिस इज़ सो ईजी, इसको मुश्किल बना दिया गया था, ठीक है। सो थैंक यू सो मच बच्चों, आपने जो है वो लेक्चर अटेंड किया। एट दी एंड आई वुड लाइक टू इंक्लूड कि अगर आप में से कोई जो है वो बैच ज्वाइन करता है तो उसको बाद में करता है तो उसको जो है वो डिटेल्ड चीज़ें डाटा जो है वो मिल जाएगा। लेकिन ये है कि अभी करना है तो इसका नंबर नोट कर लें, 03, बाद में या अभी जिस तरह आपने ज्वाइन करना, तो ये मैनेजर है मेरी, इनसे रब्ता कर लें 0325। एक सेकंड में फ़ोन से देख लूँ उनका नंबर, 03254322। हाँ, 0325 ये ना मैं ट्रैक पैड से लिखने की कोशिश करूँ, मैं इससे करता हूँ, लिखता हूँ। चलिए वैसे ही नोट कर लें आप लोग, 03254322 381, ठीक है, 03254322 381। अगर आप अभी ये वॉइस वीडियो देख रहे हैं तो अभी जो है वो आप बैच ज्वाइन कर लें, अदरवाइज़ अगर आप बाद में देखेंगे तो फिर जो है वो आपको नोट्स मिल जाएंगे पूरे पॉलिटिकल साइंस के, ठीक है जी। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग, और उम्मीद है आपको इसकी समझ आ गई होगी। यूएस के कॉन्स्टिट्यूशन की मैंने बहुत कोशिश की है कि इसको मैं एज़ मच एज़ पॉसिबल जो है वो इसको सिंपल जो है वो बनाऊं आप लोगों के लिए। और कोई भी आपको इससे रिलेटेड क्वेश्चन हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। मेरा नंबर है 0309 299 6294, ये मेरा नंबर है पर्सनल नंबर, 0309 299 6294। अगर कोई भी क्वेश्चन है, कोई चीज़ आपने पूछनी है, सवाल, तो आप पूछ सकते हैं। मैं जब जैसे ही फ्री हुआ करूँगा आपको रिप्लाई कर दूँगा, ठीक है। और नोट्स के लिए जो है वो आपने इस नंबर पर रब्ता करना है जो कि मैंने प्रोवाइड किया है।